بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس سورت سے قرآن پاک کا آغاز کیا گیا۔ سورۃ فاتحہ کے فضائل بہت سی روایات میں ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، ایک صحابی نماز پڑھتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا، وہ نماز کی وجہ سے جواب نہ دے سکے۔ جب وہ فارغ ہو کر حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پکار پر تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے نماز کا عذر کیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن شریف کی آیت میں نہیں پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار کا جواب دو جب بھی وہ تم کو بلائیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھے قرآن شریف کی سب سے بڑی سورت یعنی سب سے افضل والی سورت بتاؤں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ الحمد کی 7 آیتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن عظیم میں بعض صوفیہ سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں آ گیا، اور جو کلام پاک میں ہے وہ سب سورۃ فاتحہ میں آ گیا، اور جو کچھ سورۃ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں آ گیا، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی بے میں آ گیا۔ اس کی شرح بتلاتے ہیں کہ بے کے معنی اس جگہ ملانے کے ہیں، اور مقصود سب چیز سے بندے کا اللہ جل جلالہ کے ساتھ ملا دینا ہے۔ بعض نے اس کے ساتھ اضافہ کیا ہے کہ بے میں جو کچھ ہے وہ اس کے نقطے میں آ گیا، یعنی وحدانیت کے نقطہ اصطلاح میں کہتے ہیں اس چیز کو جس کی تقسیم نہ ہو سکتی ہو۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تمام مقاصد دینی و دنیاوی آ گئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس جیسی صورت نازل نہیں ہوتی، نہ تو تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ بقیہ قرآن پاک میں۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھیں تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دینی ہو یا دنیاوی، ظاہری ہو یا باطنی، لکھ کر لٹکانا اور چاٹنا بھی امراض کے لیے نافع ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے سام بچھو کے کاٹے ہوئے اور مرغی والوں پر اور دیوانوں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جائز بھی رکھا۔ نیز ایک روایت میں ہے کہ صائب رضی اللہ تعالی عنہ بن یزید پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو دم فرمایا اور یہ سورت پڑھ کر لعاب دہن درد کی جگہ لگایا۔ اور ایک روایت میں ہے، جو شخص سونے کا ارادے سے لیٹے اور سورہ فاتحہ اور قل اللہ احد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، موت کے وقت سوا ہر بلا سے امن پاوے۔ ایک روایت میں آیا ہے، سورہ فاتحہ ثواب میں 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے، عرش کے خاص خزانے سے مجھ کو 4 چیزیں ملی ہیں اور کوئی چیز اس خزانے سے کسی کو نہیں ملی۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور نمبر 4 سورہ کوثر۔ ایک روایت میں ہے، حسن بصری رحمت اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اس نے گویا توریت، انجیل، زبور اور قرآن شریف کو پڑھا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں آیا ہے، ابلیس کو اپنے اوپر نوحہ اور زاری اور سر پر خاک ڈالنے کی 4 مرتبہ نوبت آئی۔ اول جب کہ اس پر لعنت ہوئی، دوسرے جب اس کو آسمان سے زمین پر ڈالا گیا، تیسرا جب کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی، چوتھے جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ شعبی رحمت اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور درد گردہ کی شکایت کی۔ شعبی رحمت اللہ نے کہا،
असासुल कुरान पढ़कर दर्द की जगह दम कर। इसने पूछा असासुल कुरान क्या है? शाबी रहमतुल्लाह ने कहा सूरह फातिहा। मशाइख के अमाल मुजरिम में लिखा है सूरह फातिहा इसमें आज़म है, हर मतलब के लिए पढ़नी चाहिए। इसके दो तरीके हैं, एक ये कि सुबह सुन्नत और फर्ज के दरमियान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मीम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह का नाम मिलाकर 41 बार 40 दिन तक पढ़े, जो मतलब होगा इंशाअल्लाह ताला हासिल होगा। और अगर किसी मरीज या जादू किए हुए के लिए जरूरत हो, पानी पर दम करके इसको पिला दे। दूसरा ये कि 9 चंदी इतवार को सुबह की सुन्नत और फर्ज के दरमियान बिला कैद मीम मिलाने के 70 बार पढ़े और उसके बाद हर रोज इसी वक्त पढ़े और 10-10 बार कम करता जावे यहाँ तक कि हफ्ता खत्म हो जाए। अव्वल महीने में अगर मतलब पूरा हो जाए तो ठीक, वरना दूसरे महीने फिर इसी तरह पढ़े और तीसरे महीने इसी तरह। नीज इस सूरत को चीनी के बर्तन पर गुलाब और मुश्क ज़फ़रान से लिखकर और धोकर पिलाना 40 रोज तक इमराज के लिए मुजर्रिब है। नीज दांतों के दर्द और सर के दर्द और पेट के दर्द के लिए 7 बार पढ़कर दम करना मुजरिब है। सुभान अल्लाह। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में इब्ने इबास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा तशरीफ फरमा थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्मा का एक दरवाजा आज खुला है जो आज से कबल कभी नहीं खुला था। फिर इसमें से एक फरिश्ता नाजिल हुआ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये एक फरिश्ता नाजिल हुआ जो आज से कबल कभी नाजिल नहीं हुआ था। फिर इस फरिश्ते ने अर्ज की 2 नूरों की बशारत लीजिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल किसी को नहीं दिए गए, एक सूरह फातिहा, दूसरा खात्मा यानी सूरह बकरा। सूरह बकरा का आखिर रुकू। इनको नूर इसलिए फरमाया गया क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के आगे आगे चलेंगे और उनकी सिफारिश करेंगे। सुभान अल्लाह। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए अबू ज़र अगर तू सुबह को जाकर एक आयत कलामुल्लाह शरीफ की सीख ले तो उस नवाफिल की 100 रकात से अफजल है, और अगर एक बाप इनका सीख ले हवा इस वक्त वो मामूल पे हो या ना हो तो 1000 रकात नफल पढ़ने से बेहतर है। सुभान अल्लाह। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है आलिम की आबिद पर फजीलत ऐसी है जैसा कि मेरी फजीलत तुम में से अदना शख्स पर। एक जगह इरशाद है शैतान पर एक फकीह 1000 आबिदों से ज्यादा सख्त है। सुभान अल्लाह। बेशक दोस्तों सूरह फातिहा में हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। इस यकीन के साथ अगर हम सूरह फातिहा को पढ़ने का मामूल बना ले और पूरे यकीन के साथ पढ़कर मरीज पर दम किया जाए या उसे दम वाला पानी पिलाया जाए इंशाअल्लाह शिफा होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।